سینئر صحافی اور کالم نگار مظہر عباس نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اتنی سیاست تو سیکھ لی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا گاجر کا حلوہ اور بہترین برفی بھی کھا لی اور ان کو انتخابی میدان میں شکست دینے والے علی امین گنڈاپور کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بھی نامزد کر دیا۔ اس سے بڑی کامیابی پی ٹی آئی کو اور کیا مل سکتی ہے کہ وہ حکومت بنا پائیں یا نہیں، مگر انہوں نے اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف میاں نواز شریف کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب چکنا چور کر دیا اور مجبوراً انہیں اپنے بھائی شہباز شریف کو میدان میں اتارنا پڑا۔ اب بھائی شہباز کا رول کرکٹ کے اس 12ویں کھلاڑی کی طرح کا ہو گیا ہے، جس کا کام میدان میں یا تو پیغام لے کر جانے کا ہوتا ہے یا پانی پلانے کا۔ اپنی ایک تحریر میں مظہر عباس لکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف مشکل میں ہمیشہ مقابلہ کرنے کی بجائے سائیڈ پکڑ لیتے ہیں۔ ایک تکرار دسمبر 2021 میں مسلم لیگ نون کے لیڈر طارق فضل چودھری کے گھر پر میاں نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان ہوئی تھی۔ اجلاس پی ڈی ایم کا تھا، دونوں ویڈیو لنک پر تھے۔ تلخی اس وقت آئی جب میاں نواز شریف نے اسلام آباد تک لانگ مارچ کا کہا تو زرداری نے لقمہ دیا، آپ تشریف لائیں اور لیڈ کریں۔ الیکشن 2024 سے ایک غیر معمولی الیکشن ثابت ہوا۔ وہ نوجوان جسے طلبہ یونین کا تجربہ نہیں تھا، ہم نے اس کے سارے دروازے بند کر دیے، یہاں تک کہ کئی امیدوار تک جیلوں میں ہیں، مگر وہ نوجوان اور گھرانے خواتین اور لڑکیاں پولنگ اسٹیشن تک پہنچ گئیں۔ پولنگ میں تاخیر کی گئی اور گنتی میں بھی اور پھر نتائج میں بھی، مگر نتیجہ بنانے والے بھی انسان ہیں۔ آخر کتنے نتیجے تبدیل کرتے، لہٰذا مکمل نتیجہ کیونکہ شاید لندن یا امریکہ سے آنا تھا تو 47% ووٹ گننے میں 2 دن لگ گئے۔ اب تو یہ پاکستان بدلتا نظر آ رہا ہے۔ بہت بہتری کی گنجائش اب بھی ہے، مگر خدا را 2 نمبری کر کے نتائج نہ بدلیں بلکہ ان نوجوانوں سے گفتگو کریں۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں لگانے کا دور نہیں ہے، آزادی کو سنبھالنے کا دور ہے، جہاں نوجوان لڑکے لڑکیاں پولیس وین میں خود سوار ہو جائیں، جہاں خواتین مہینوں جیل کاٹ کر باہر آ گئی ہوں یا جیل سے ہی الیکشن لڑیں، وہاں اب بھرم کیسے رہے گا؟ اب بھی اگر آپ ان شرارتی نوجوانوں کو نہیں سمجھ سکے تو کچھ اور سختی کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ نے سیاسی معاملات میں شروع سے مداخلت نہ کی ہوتی تو آج کا پاکستان صحیح معنوں میں جمہوری پاکستان ہوتا، ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتا۔ 1947 کے نوجوانوں نے پاکستان بنایا۔ جمہوری جدوجہد کے ذریعے بننے کے بعد آپ نے انصاف نہیں کیا تو 1970 کے نوجوانوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ آپ نے پھر بھی سبق نہیں سیکھا اور نوجوانوں کے ایک مقبول لیڈر کو پھانسی لگا دی، جس کو وہ آج تک نہیں بھولے۔ پھر نوجوان ایک خاتون کے سیاسی سحر میں کھو گئے، کیونکہ اس نے عملی جدوجہد کی تھی، مگر اس کی راہ میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ عورت کی حکمرانی پر سوالات کھڑے کیے گئے، لوگوں نے اس کو ووٹ دیا، پھر بھی وہ قابل قبول نہیں ہوئی تو راستے سے ہی ہٹا دیا، سبق پھر بھی نہیں سیکھا۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ الیکشن 2024 بھی انہی شرارتی نوجوانوں کی شرارت ہے۔ مثبت نتائج لانے کے لیے کیا جتن تھے جو نہیں کیے گئے؟ پورا 2023 گزارا گیا، جن کے لیے سارا گراؤنڈ بنایا گیا تھا وہی اب دوڑ سے باہر ہیں۔ لانے والے بھی پریشان ہیں اور آنے والے بھی۔ شرارتی نوجوانوں کی جمہوری شرارتوں کی وجہ سے میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہو گئے اور چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اور نہ ہی بلاول بھٹو وزیر اعظم بن پائے۔ ایسے میں خطرہ یہی ہے کہ کہیں اتنی مضبوط کرسی ٹوٹ گئی تو دوبارہ بننے میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ ایک بات تو واضح ہے کہ اس نوجوان کی شرارتیں تو کم نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ ڈیجیٹل نوجوان ہیں۔ اب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ الیکشن صرف بالغان کے لیے ہو، جن کی عمر کا تعین ہمارے بھائی لوگ کریں، یا پھر اس شرارتی نوجوان سے بات کریں، کیونکہ اس ملک کی 65% آبادی یعنی اکثریت انہی کی ہے، وہ اس طرف ہو یا اس طرف۔ جتنی جلدی ہم یہ سمجھ لیں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔